ویلکم بیک ونس اگین. ذرا بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کی بھائی کل 250ویں کہنا چاہیے نا اینیورسری منائی گئی. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل کے جو کردار رہا ہے ایران اور امریکہ جنگ میں جو ہم کی طرف ہم لے کے گئے تمام تر معاملات کو، اس پر انہوں نے ثالث کے کردار ادا کرنے پر ان کا کہا کہ جو کردار ہے بڑا قابل ستائش ہے. بالکل جی. اور ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے معاہدے پر دستخط کے بہت قریب ہیں. کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہفتے کے آخر تک ایران سے مذاکرات میں کوئی اہم پیش رفت ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ایران کا یورینیم حاصل کرنے کے اسے تباہ کریں گے. تو ان کی اب جو نظر ہے نا وہ افزودہ یورینیم پہ ایران اب نا ان سے ذرا توجہ ہٹ گئی. اچھا، سینیٹر فیصل وارڈا کے حوالے سے بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اب معاہدے کی ڈرافٹنگ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. تنہا فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کی دارالحکومت میں تاریخ رقم کریں گے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ انہوں نے یہ اپنا کہتے ہیں نا لکھا، پوسٹ لگائی اور انہوں نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی. وہ صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں. کیا بات ہے جی. تو پھر اسی حوالے سے ہم بات بھی کر لیں گے. ہمارے ساتھ ماہر امور قومی سلامتی موجود ہیں سید محمد علی صاحب. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت قریب ہے معاہدے کے، اس ہفتے تک کوئی اہم پیش رفت ہو جائے گی. یہ بات وہ بہت دفعہ پہلے بھی ریپیٹ کر چکے ہیں. اس کے اوپر ہم آپ سے آپ کا انالیسس جاننا چاہیں گے. سیکنڈلی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کا افزودہ یورینیم ہم حاصل کریں گے اور اس کے بعد اس کو ڈسٹروائے کریں گے. اس پہ بھی اپنا انالیسس دیجیے گا. بہت شکریہ سائم اور صدف. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی، اس وقت جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں ان کے اوپر دو قسم کے دباؤ ہیں. ایک جانب جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا، فیلڈ مارشل عاصم جو ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی کوششوں سے جنگ بندی ہوئی ہے 8 اپریل کو، وہ دیرپا امن میں بدل سکے. اور دوسری جانب جو ہے جو نتنیاہو صاحب ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس جنگ بندی کو ناکام بنائیں اور اس امن کے عمل کو سبوتاج کریں. زیادہ سے زیادہ یہ جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں لبنان کی اراضی پہ قبضہ کریں اور حزب اللہ کی دفاعی صلاحیت کو نقصان پہنچائیں. تو بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ خود بھی ایک طرح سے 3 محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. اور ان کے سب سے زیادہ پر اعتماد اور مخلص جو ساتھی ہیں اس امن کے سفر میں وہ فیلڈ مارشل عاصم ہیں. لیکن داخلی سطح پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کے اندر بھی ان کے اوپر دباؤ بہت بڑھ رہا ہے کہ جنگ کو ختم کیا جائے اور اس کے نتائج کو سامنے لایا جائے، کیونکہ ان کے مڈ ٹرم الیکشن بھی قریب آتے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو غم و غصے کا انہوں نے حال ہی میں اظہار کیا ہے نتنیاہو صاحب کے ساتھ، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان سے سخت نالاں ہیں، سخت فرسٹریٹڈ ہیں کہ وہ ان کی امن کی کوششوں کو مسلسل جو ہے وہ سبوتاج کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک ان کو دھمکی تک دی کہ جناب اگر یہ میں نہ ہوتا نا تو آپ اس وقت جیل کے پیچھے ہوتے. تو یہ جنگ جو ہے نا نتنیاہو صاحب اس لیے بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ زیادہ سے زیادہ زمین پہ قبضہ کر سکے لبنان کی، جس کو وہ آنے والے الیکشن میں اپنی وکٹری کے طور پہ ثابت کر سکیں، اور پھر جو ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں ان کی کارروائی کو بھی وہ ڈیلے کر سکیں. اچھا، آپ نے خود بھی حوالہ دیا جو کنورسیشن تھی نتنیاہو ڈونلڈ ٹرمپ میں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں مائکرو مینجمنٹ نظر آ رہی ہے ہمیں. ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ نے اسرائیل اور اسرائیل نے لبنان پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ اب یہ جو معاملہ ہے ڈیل والا اور لبنان والا یہ الگ الگ ہیں یا یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ پھر وال اسٹریٹ جرنل بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جنگ کو پھیلانا نہیں چاہتی، سفارتی حل چاہ رہی ہے. دیکھیے یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جنگ جو ہے یا دیرپا امن بلکہ کہنا چاہیے، اس کا دار و مدار 4 معاملات کی بیک وقت پیش رفت پر منحصر ہے. ایک تو اوبیسلی ایٹمی پروگرام کا فیوچر ہے جو ایران کا ہے، دوسرا آبنائے ہرمز کا کھلنا، تیسرا دیرپا لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی، اور پھر جو معاشی پابندیاں ہیں ایران پہ ان پہ نظر ثانی. تو میں سمجھتا ہوں ایران شاید یہ توقع کرتا ہے کہ ان 4 چیزوں پہ بیک وقت جو ہے
وہ مذاکرات ہونے چاہیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ ایٹمی پروگرام یا آبنائے ہرمز پہ کوئی لچک اس وقت تک دکھائے جب تک کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ لبنان میں دیرپا جنگ بندی یا کچھ معاشی پابندیوں میں جو تخفیف ہے اس کی ضمانت نہیں دیتا. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہم بریک پہ حاضر ہوں گے. بریک